اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی قدر، ہماری گفتگو سورہ مبارک قیامت کی تفسیر کے حوالے سے جاری ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سے پہلے کہ ہم اس سورہ میں موجود آیات کو تلاوت کر کے ان کی تفسیر آپ کی خدمت میں تقدیم کریں، مقدمتاً کچھ باتیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ایک مناسب فہم آیات سے حاصل کر سکیں. یقیناً یہ سورہ جس موضوع سے مربوط ہے وہی اس کا عنوان ہے، لیکن قیامت کا موضوع جسے قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور اس کے مختلف مراحل کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے قرآن کریم میں انسان کے سامنے پیش کیا. وہ بنیادی طور پر قیامت علی الظاہر ایک امر غیر محسوس ہے اور ماورائے عقل ہے. انسانی عقل جو مشاہدات کرتی ہے، ان مشاہدات سے بھی قیامت کو درک کرنا آسان نہیں ہے. اسی طرح سے خود کیفیات قیامت ایسی ہیں کہ جن کو محسوس امر نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں قیامت کو حس کر سکوں. لہذا عام طور پر ہمارا قیامت کے متعلق جو تصور ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو تصور دین ہمیں اور آپ کو دیتا ہے. ابتدائی طور پر اس عقیدے یا قیامت کے تصور کی ایک اہم ترین جو وجہ اور ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ عقیدہ انسان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی اور ذمہ داری کے احساس کو ایجاد کرتا ہے. اور یہ ایک ایسا احساس ہے کہ اگر آپ انسان کے اندر سے اس احساس کو ختم کر دیں تو پھر کوئی بھی چیز انسان کے فساد کا راستہ نہیں روک سکتی. یعنی اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ جو بعض اوقات بعض افراد میں کاذب طریقے سے، یعنی شیطان ان کو چیزوں کو اس طریقے سے زینت دیتا ہے یا وہ طغیان کی اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کا اپنا نفس ان کے لیے اس کیفیت کو فراموشی میں ڈال دیتا ہے. اگر یہ صورتحال انسان پر طاری ہو جائے اور وہ یہ خیال کرنے لگے کہ میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو پھر انسان کے فساد کا جو راستہ ہے اسے روکا نہیں جا سکتا. تو یہ بات سمجھنا نسبتاً آسان ہے. ایک تو انسان کا اپنا وجدان، یعنی ہم اگر اس وقت اپنے آپ کو بغیر کسی دلیل کے صرف اپنی انٹیوشن کے ذریعے سے بھی یہ بات سمجھنا چاہیں تو ہمیں بڑے آرام سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کے لیے کسی خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم سمجھنا چاہیں تو دنیاوی اعتبار سے یہ ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے جسے یعنی علماء نے یا انٹلیکچوئلز نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اور اسی کی بنا پر علوم میں مباحث موجود ہیں. خاص طور پہ ہمارے ہاں مثلا اکنامکس کا جو علم ہے اس کی بنا اس
فیکٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہے کہ انسان کے اندر لامحدود کی خواہش موجود ہے، کہ جیسے علم اقتصاد میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان لمیٹڈ وانٹس ہیں جن کو لمیٹڈ ریسورسز سے انسان نے پورا کرنا ہے۔ تو اپنی جگہ اس ڈیفینیشن کے اندر جو پیراڈاکس ہے اس سے ہٹتے ہوئے، اس سے صرف نظر کرتے ہوئے، یہ جو بالآخر انسان کے اندر ایک لامحدود کی خواہش ہے کہ جو وجداناً بھی درک ہوتی ہے اور انسان ذرا سی اگر توجہ کرے تو اس سے محسوس کر سکتا ہے، یہ ایک ایسی خواہش ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، اس کو لگام نہ ڈالی جائے، تو یہ خواہش پھر اس تباہی اور بربادی کی طرف جاتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اسی فساد، اسی تباہی کے وہ آثار ہیں جو اس وقت ہم بعض مغربی طاقتوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور ان کی فساد کی کیفیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ ظالموں کے ظلم اور فساد کو چھپنے نہیں دیتا۔ لہذا مثلا یہ جو ابھی دنیا میں ایک تازہ مسئلہ ہوا ہے، اور ان کے خباثتوں اور ان کے گناہوں پر سے ایک پردے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سرکایا ہے، اور ایپسٹین فائلز کے نام سے جو چیز سامنے آ رہی ہے، یہ ان کی اس فساد اور تباہ کاری اور تباہی کا ایک بہت ہی مختصر سا جائزہ ہے۔ یعنی جب انسان بے لگام ہو جائے وہ کس قدر خوفناک ہو جاتا ہے، یہ سارا کچھ بھی جو ابھی ایپسٹین فائل میں آپ سن اور دیکھ اور پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا اشیر بھی نہیں ہے کہ جو پھر انسان کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ لہذا انسان کو اگر بے لگام کر دیں تو پھر دنیا کا کوئی نظام، وہ دنیا کا نظام جو اپنے آپ کو بہترین نظام کے عنوان سے متعارف کرا رہا تھا، آج 200-250-300 سال کے بعد ان کا پول کھل کے پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ تو واحد نظام اس کے مقابلے پر جو واقعاً یعنی انسان کو اس تباہی سے روک سکتا ہے، وہ سوائے دین اور شریعت کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ بحث اپنی جگہ پر ہے کہ دین اپنے اندر بہترین راہ حل رکھنے کے باوجود بھی دنیا میں ظاہری طور پر ہمیں غلبہ پاتا ہوا نہیں دکھائی دیتا۔ ہم یعنی عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی دین اتنا اچھا ہے تو یہ غالب کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کریں، آیا میں دین کو اپنے اوپر پوری طرح سے لاگو کرنے اور دین کو اپنے اوپر پوری طرح سے حکومت کرنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں؟ یعنی میں چاہتا ہوں کہ دین میرے اوپر حکومت کرے، میں چاہتا ہوں واقعاً دین کو اپنے اوپر لاگو کروں، تو کچھ ہی دن میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ چونکہ ہم آمادہ ہی نہیں ہیں کہ دین ہمارے اوپر حکومت کرے، ہم خود آمادہ نہیں ہیں دین اور اسلام کو اپنے اوپر لاگو کرنے پر، تو جب جس دین کے ماننے والے ہی اس کو اپنے اوپر لاگو نہ کرنا چاہیں تو کبھی بھی یہ دین اپنے کمالات کو ظہور نہیں دے سکتا۔ اور یہی ایک اہم ترین وجہ ہے کہ جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حضرت کے ظہور پرنور کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین ہمارا یہی رویہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ دین ہمارے اوپر حکومت کرے۔ لہذا یہ جو انقلاب اسلامی کے نام سے ایک سلسلہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہے جو بنیادی طور پر اسی سمجھ اور اسی فہم کے ساتھ میدان میں اترے ہیں کہ اب ہم اپنے اوپر خدا اور دین کی حکومت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہم پر خدا اور دین حکومت کرے۔ اور لازمات ہے یہ اس وقت جو حالات دیکھ رہے ہیں دنیا میں، یہ اپنے اس ادعا جو انہوں نے کیا ہے اس کا ظاہری نتیجہ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ دین جتنا بھی یعنی شریعتیں جتنی بھی آئی ہیں، انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو تعجب ہوگا یہ دیکھ کر کہ انبیاء کے مخالفین پوری انبیاء کی تاریخ میں سب سے زیادہ کیپٹلسٹ لوگ رہے ہیں، جن کو قرآن نے ملا کہہ کر متعارف کرایا ہے، ملأ قوم،
جن کو قرآن نے ملا کہا ہے، یہ بنیادی طور پر کون ہے؟ یہ معاشرے کے صاحبان نفوذ، یہ معاشرے کے مینیپولیٹرز، اور ان شارٹ کیپٹلسٹ ہیں۔ اور کیپٹلزم کی جو بنیاد ہے، یعنی یہ مکتب جس بنا پر اپنے آپ کو سسٹین کرتا ہے اور گروتھ دیتا ہے، وہ مینیپولیشن کا راستہ ہے، استحصال کا راستہ ہے، یعنی دوسروں کے وسائل کو اپنے لیے استعمال کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی خواہشات لامحدود ہیں، ریسورسز آپ کے محدود ہیں، آپ کے ریسورسز ختم ہو جائیں گے تو آپ اپنی لامحدود خواہشات کے لیے پھر دوسروں کے ریسورسز پر نظر ڈالیں گے، اسے آپ قبضہ کرنا چاہیں گے، آپ چاہیں گے کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں بھئی یہ میرے ہاتھ میں رہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بیہیویئر جہاں کسی میں بھی پیدا ہو جائے، وہ اینٹیٹی اپنے، چاہے وہ کتنا ہی اسلام کا دعویٰ کیوں نہ کرے، کتنا ہی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کرے، ایسی اینٹیٹی 100% خدا کے مقابلے پر طاغوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب اگر کوئی ایک فرد یہ کام کر رہا ہو تو وہ فرد طاغوت ہے، اگر کوئی قوم قبیلہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ قوم قبیلہ طاغوت ہے، اگر کوئی ادارہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ ادارہ طاغوت ہے۔ کوئی بھی ادارہ جو یہ نیت رکھتا ہے کہ میں دوسروں کے ریسورسز پہ قبضہ کروں، ان ریسورسز کو اپنے لیے استعمال، لہٰذا خود کیپٹلزم کی جو استحصالی فکر ہے اس کا نتیجہ ہیومن ریسورس نامی ایک فکر ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ بچوں کو مثلاً HR ڈپارٹمنٹ میں لگا دو تو بڑے افتخار سے بتاتے ہیں کہ مثلاً ہم HR ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کریں۔ HR کا معنی کیا ہے؟ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ۔ ہیومن ریسورس یعنی کیا؟ اگر آپ اس کو معنی کریں گے تو ٹیکنیکلی آپ کیپٹلسٹ کے لیے جیسے باقی افراد باقی ریسورسز کو یوز کر رہے ہیں، مٹیریل ریسورسز کو یوز کر رہے ہیں، آپ آ کر اس کے لیے انسان کو ایز اے ریسورس کے طور پر استعمال کر کے دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان کو ریسورس قرار دینا، یعنی آپ خود اس فکر کو کبھی سوچیں گے، یہ استحصالی فکر ہے۔ انسان انسان ہے، ریسورس نہیں ہے کہ آپ اس کو مشین کی طرح یا گاڑی کی طرح فرض کریں۔ لہذا اب ہیومن ریسورس، جب آپ نے ہیومن کو ایز اے ریسورس سمجھنا شروع کیا تو آپ کی اس پرسیپشن کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب آپ انسان کو بالکل گاڑی کی طرح سے حساب کریں گے۔ یہ گاڑی جب تک مجھے اور میری کمپنی کو فائدہ پہنچا رہی ہے اور اس کا خرچ کم ہے، یعنی آمدن دے رہی ہے اور اس کا خرچہ کم ہے، تب تک ٹھیک۔ لیکن اگر یہ آمدنی کم کر دے یا اس کا خرچہ زیادہ ہونے لگے تو اسے فارغ کر دو، اس کی جگہ کوئی کم خرچے والی گاڑی لے آؤ۔ ایگزیکٹلی ہم اسی طرح سے بیہیو کرنے لگتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ وہ یہ انسان کمپنی کو بس اگر فائدہ دے رہا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کو ہٹا کر کسی اور کو لے جاؤ۔ جب آپ انسان کو ایز اے ریسورس ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ فکر اور یہ ڈیلنگ ہی بنیادی طور پر استحصال کی فکر ہے۔ خود دین بنیادی طور پر جس چیز کو ختم کرنے کے لیے آیا، لہذا یہ تمام انبیاء کے تعلیمات میں یکساں ہے کہ وہ بنیادی طور پر اسی استحصالی نظام کو ختم کرنا ہے۔ دین کا سٹرکچر ایسا ہے کہ اگر آپ دین کو لاگو کریں گے، دین آپ کو پہلے مرحلے پہ دوسروں کے استحصال سے روکے گا۔ لہذا یہ بات یاد رکھیے گا، خطرناک ترین بیہیویئر جو انسان کو خدا سے دور لے کر جانے والا ہے، وہ یہی دوسروں کے استحصال کا رویہ ہے۔ یعنی ہم بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بیوقوف بنا کر کوئی چیز غلط بیچ دی، کسی کو بیوقوف بنا کر ہم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ہم نے اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیا۔ یہ استحصالی رویہ ہے۔ اس استحصالی رویے کا شکار ہونے والا شخص کبھی بھی خدا کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے بندوں کا استحصال، یعنی ان ریٹرن اگر آپ اس کو بات کریں، یعنی خدا کا استحصال خدا کی مخالفت ہے۔ لہذا انبیاء کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ قرآن کریم میں جا کر بادشاہوں کے نام تلاش کرنا چاہیں کہ جو بادشاہ انبیاء کے مقابلے پر آئے ہیں، تو میری اپنی جو ناقص سا مطالعہ ہے اس میں صرف 2 بادشاہوں کو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک فرعون کو اور ایک نمرود کا نام نہیں ہے قرآن میں۔ دوسرا جو نام قرآن نے بیان کیا ہے وہ جالوت کا نام ہے۔ باقی جو فرعون کے ہم نوا رہے ہیں، شداد، حامان اور قارون، یہ فرعون کے ہم نوا ہیں، یہ فرعون کے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ فرعون سے ہٹ کر الگ بادشاہوں کے نام ہیں، نہیں، بادشاہوں کے نام نہیں ہیں، بلکہ اگر اس مسئلے کو بھی کبھی انشاءاللہ خدا نے توفیق دی اور تفسیر میں یا عنوان میں کبھی بحث رہی تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا
کہ ایک ہی زمانے میں حضرت موسیٰ کے مقابلے پر یہ 4 افراد، فرعون، حامان، قارون اور شداد، یہ 4 افراد کسی بھی سوسائٹی کے 4 پلرز ہیں، ان کے یہ بیسیکلی نومینیٹرز ہیں، یہ ان کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک پلر آپ کا بادشاہت ہے جو کہ خود فرعون بیان کرتا ہے، ایک پلر ہے آپ کا فوج کا، ایک پلر ہے آپ کا کیپٹلسٹ، اور ایک پلر ہے آپ کا عدلیہ کا۔ ان چاروں کو ملا کر یہ 4 اہم پلر ہیں، اور اگر 5واں کوئی یعنی ہو سکتا ہے ایلیمنٹ کے جو کسی سوسائٹی کے اندر افیکٹو ہو، وہ دینی فیکٹر ہے، اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ دینی فیکٹر جو ہے یہ بلعم باعور کے نام سے ہے۔ اور ان تمام یعنی یہ سب کیا ہیں؟ مینیپولیٹر، یعنی فرعون مینیپولیٹر ہے سیاست کے اعتبار سے، قارون مینیپولیٹر ہے کیپٹلزم کے اعتبار سے، شداد مینیپولیٹر ہے فوج کے اعتبار سے، حامان مینیپولیٹر ہے عدلیہ کے اعتبار سے، بلعم باعور مینیپولیٹر ہے مذہبی اعتبار سے، مذہب سے مینیپولیشن۔ یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ مینیپولیشن کی دنیا میں بھی جو بدترین مینیپولیشن اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ مذہب کے نام پر ہوئی ہے، بدترین مینیپولیشن۔ لیکن ان میں بعض اوقات مینیپولیشن کرنے والا مذہب کو نام کے طور پر استعمال کرتا ہے، مطلب حتیٰ فرعون مینیپولیٹر ہے، لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ آئے تو اس کے الفاظ جو قرآن نے رقم کیے ان میں سے ایک لفظ، ایک جملہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ انسان سوچے کہ فرعون کو دوسروں کے دین سے کیا، عوام کے دین سے اس کو کیا انٹرسٹ ہے، تو اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں مذہب کے نام پر ہی لوگوں کو موسیٰ کے خلاف روک سکتا ہوں، کہ میں ان کو جو ہے وہ ان کے دین کا مخالف قرار دوں، یعنی جب میں ان کو ان کے دین کا مخالف قرار دوں گا تو پھر یہ میرا ساتھ دینے کے لیے نسبتاً آمادہ ہو جائیں گے۔ تو مذہب کے نام پر مینیپولیشن دنیا میں ہمیشہ سے زیادہ ہوئی ہے، اور آج بھی جو بڑی مینیپولیشنز ہیں دنیا میں وہ مذہب کے نام پر ہو رہی ہیں۔ لیکن جو خطرناک مینیپولیشن ہے وہ ہے کہ جہاں پر کوئی دین کا نام نہیں، خود دین کو استعمال کرے لوگوں کی مینیپولیشن کے لیے۔ یہ عیسائیت میں بھی ہوا ہے، یہودیت میں بھی ہوا ہے، اور اسلام میں بھی مذہب، پوری جو خلافت کی مشینری ہے بیسیکلی یہ مذہب کے نام پر لوگوں کے مینیپولیشن کی داستان ہے۔ بس یہ اپنی جگہ ایک پورا نو آبادیاتی نظام تھا، ایک کلونیل سسٹم تھا کہ جس کو آپ نے خلافت اور پھر خلافت کو دینی رنگ دے کر لوگوں کے دین کے ذریعے سے آپ نے اپنے وہ لشکر تیار کیے کہ جن کو آپ نے اپنے نو آبادیاتی نظام میں لشکر کی ضرورت ہے۔ یہ لشکر آپ کی نو آبادیاتی جنگ نہیں لڑے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو مذہب کے نام پر، جہاد کے نام پر، خدا کے نام پر، جنت کی آرزو میں لڑوا دیا تو پھر یہ ایسا لشکر ہوگا جس کو شکست دینا مشکل ہو جائے گی۔ تو دین کے نام پر سب سے بدترین، لہذا قرآن کریم میں اللہ نے فرعون کے لیے، حامان، شداد، قارون، ان سب کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ لیکن جب بلعم باعور کا نام نہیں لیا اللہ نے، لیکن بلعم باعور کا جب تذکرہ کیا ہے تو شاید ہی قرآن کریم نے اتنی تحقیر کسی کے لیے استعمال کی ہو جتنی اس بے بصیرت عالم کے لیے استعمال کی ہے، بے بصیرت زاہد کے لیے استعمال کی ہے جو دین کے ذریعے سے مینیپولیشن کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے جو تعبیر قرآن نے کی وہ بڑا عجیب ہے، فرمایا یہ اس کتے کی مانند ہے کہ جسے دھتکارو گے تب بھی یہ دم ہلائے گا، اور اگر اس کو پچکارو گے تب بھی یہ دم ہلائے گا۔ اتنی شدید اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیر کسی کی نہیں کی ہے، لیکن اس بندے اور اس ذات کی ہے جس نے دین کو مینیپولیشن کے طور پر استعمال کیا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشروں میں جو سب سے زیادہ بڑی مشکل ہے، لہذا یہ وہ عناصر ہیں جس کی وجہ سے ہمارا مذہب اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن انسان کے اندر یہی کیفیت جو نامحدود کی خواہش ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو فرشتوں نے بھی جب آبزرو کیا شروع میں، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فرشتوں نے انسان کو جب اس کی خلافت کو اناؤنس کیا جا رہا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے اسی ایلیمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اتجعل فیہا، اس کو تو بنانے جا رہا ہے زمین میں، یفسد و یسفک الدماء، یہ زمین میں جا کر فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو فرشتوں کو کیسے پتہ لگا؟ فرشتوں، انسان نے بھی کیا نہیں ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟
اسی ایلیمنٹ کو کہ اگر انسان کی یہ والی چیز بے مہار ہو جائے، بے لگام ہو جائے، تو پھر وہ اپنی اس خواہش کے آگے کسی بھی قسم کے فساد کو، کسی بھی قسم کے خون بہائی کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے پہ دین کا کام کیا ہے؟ دین کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی اس کیفیت کو لگام، اور اس کیفیت کو جس چیز نے لگام ڈالنی ہے وہ عقیدہ قیامت ہے۔ یعنی یہ کہ انسان اگر قیامت کی طرف اور قیامت کے عذاب اور قیامت کے حساب و کتاب کی طرف متوجہ ہوں، تو پھر یہ فکر، یہ عقیدہ بنیادی طور پر انسان کی اسی طاقت کو بنیادی طور پر یا اسی سمت کو لگام اور لجام ڈالنے کے لیے آئی ہے۔ یعنی اگر اب آپ انسان پر سے یہ عقیدہ ہٹا دیں کہ تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، تمہیں کوئی قیامت نہیں آنی، تم سے کوئی پوچھے گا نہیں، تو پھر انسان کو اس کی تباہی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لہذا انسان کے لیے، اس کے کنٹرول کے لیے، لہذا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر ہے یہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کئی تجربات ویسے بھی ہوئے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اس کو دلیل کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ مثلا آپ کسی اسٹور میں آپ نے لکھ کے لگا دیا کہ یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرے کی آپ کو آگ دیکھ رہی ہے، تو جب آپ نے لکھ کے لگا دیا، اگرچہ کیمرے نہیں لگائے تھے تب بھی چوری نہیں ہو رہی تھی، اور جہاں کیمرہ لگا ہوا تھا لیکن آپ نے لکھ کے نہیں لگایا تھا، یعنی لوگوں کو پتہ نہیں تھا، وہاں چوری ہو رہی تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو اگر یہ حس رہے، انسان کو یہ خیال رہے، یہ فطری ہے نا، مثلا کہیں کوئی کیمرہ لگا ہوا ہو اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کیمرہ مجھے دیکھے گا، تو آپ کے بیہیویئر میں آٹومیٹیکلی تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کیمرے سے یا اس چیز سے بے خیال ہو جائیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر وہ حرکتیں انسان کرتا ہے جو بعد میں اگر اس کو خود بھی دکھائی جائیں تو اسے اپنے اوپر بعض اوقات تعجب ہوتا ہے۔ قیامت کا جو عقیدہ ہے وہ بنیادی طور پر انسان کے اندر اسی اکاؤنٹیبلٹی کی حس کو باقی رکھنا ہے۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کی حس انسان کے اندر باقی رہے تو پھر میں نے عرض کیا کہ اس کا جو فساد کا راستہ ہے، اس کا جو لامحدود خواہشات کا راستہ ہے، یہ راستہ رکا رہتا ہے اور کنٹرول رہتا ہے، بلکہ اسی اکاؤنٹیبلٹی کی اور ذمہ داری کو قبول کرنے کی حس سے انسان اپنے اندر وہ ترقی پیدا کر سکتا ہے کہ جو پھر بعد میں اس کے اندر سے مقام خلافت اللہ کی قابلیت، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، یہی وہ حس ہے جو انسان کو اس مقام کے قابل بناتی ہے یا اس کی قابلیت کو ظہور دیتی ہے انسان کے اندر سے، اگر وہ لہذا اس قدر شدید تاکید ہے محاسبے کے اوپر اور روحانی ترقی میں، روحانی سفر میں، سیر و سلوک کی جو ابتدائی ترین چیزیں ہیں جن کو اساتذہ نے تاکید کیا ہے۔ آپ کسی بھی بزرگ عارف اور بزرگ عالم دین کو جا کر اس کے اگر آپ دستورات کا مطالعہ کریں گے، اہم ترین عنوان حتیٰ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے بھی جب لوگوں نے سوال کیا کہ مولا ہم مثلا کیا کریں کہ یہ روحانی ترقی، قرب الہی کے منازل ہمیں حاصل ہوں، تو جس چیز کو ائمہ نے بھی سب سے زیادہ تاکید کی ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ لہذا اساتذہ فرماتے کہ اگر انسان اپنے اندر صرف یہ ایک کوالٹی پیدا کر لے، انسان اپنے اندر یہ ایک عادت مستحکم بنا لے کہ ہر روز سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے صحیح بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے آج پورے دن کیا کیا ہے، اور اگر وہ اپنے اندر کوئی اچھائی پاتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے کچھ اچھا کیا ہے، تو خدا کا شکر ادا کرے، اور احیاناً اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کوئی ترقی نہیں کی یا خدا نخواستہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، تو پھر اسی وقت اس کی توبہ کرے اور معافی مانگے۔ یہ محاسبے کا عمل ہی انسان کی پوری زندگی اور پوری کیفیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ لہذا اب اس اعتبار سے قیامت کے عقیدے کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو انسان کی بے مہاری کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، انسان کے فساد اور تباہی کو کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتی۔ لہذا بہت سارے انٹلیکچوئلز ویسٹ میں ایسے بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہو یا نہ ہو، مثلا ہم یہ بحث نہیں کرتے کہ خدا ہے یا نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ خدا کا تصور ہونا ضرور چاہیے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی ہمیں نہیں پتہ، لیکن قیامت کا تصور ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ کہ یہ دو تصور ایسے ہیں کہ جو انسان کو اس کی
اس ان کنٹرول کیفیت سے باہر نکال کر اس کو تباہی اور بربادی کی کیفیت سے باہر نکال کر کنٹرول فضا میں لانے کے لیے ضروری ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں ہم اگر خدا کو مانیں یا نہ مانیں تب بھی کانسیپٹ آف گاڈ، کانسیپٹ آف قیامت یہ ہونا چاہیے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ آیا دین نے جس چیز کو قیامت کے عنوان سے بطور عقیدہ یا معاد کو بطور عقیدہ بیان کیا ہے یہ ہے کیا؟ آیا قیامت سے جب ہم اس کو عقائد کی فہرست میں بیان کرتے ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، تو قیامت سے عام طور پر کیا پوچھا جاتا ہے، کیا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ایک دن بالآخر یہ پورا نظام ختم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب لے گا. تو یہ ہے یوم القیامہ، قیامت کا دن. یہ قیامت نہیں ہے. اب اگر آپ کی توجہ میں دلا سکوں اس امر کی طرف کہ یہ جو اب آپ نے کہا یہ یوم وقوع قیامت کبریٰ ہے، اصل قیامت نہیں ہے. عقیدہ قیامت یہ نہیں ہے. وہ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ بالآخر کسی چیز کے اوپر آپ کا ایمان. سوال وہ چیز کہ جو ایگزسٹ نہ کرتی ہو اس کے اوپر ایمان لایا جا سکتا ہے؟ نہیں لایا جا سکتا. اور اگر احیاناً ایمان یا ایمان سے یا بلیف سے ملتی جلتی کوئی چیز انسان کے اندر پیدا ہو بھی جائے تب بھی وہ کنسٹرکٹیو بلیف نہیں ہوتا. وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جو انسان کے بیہیویئر کو کنسٹرکٹ کرے، اس کو ترقی دے اور اس کو تربیت دے. کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کے بیک آف مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ مثلاً فرض کریں کہ انسان بعض ایسی مخلوقات سے کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتی ان کا ایک خوف دل میں کہیں نہ کہیں رکھتا ہے. مثلاً فرض کریں بھوت اور یہ چڑیل اور اس طرح کے کچھ خرافات. اب یہ جو خوف ہے ان سے بنیادی طور پر وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے اپنے اندر کریٹ کردہ ایک شے ہے، اس کے پروسیسز ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں بچوں کو جب بچپن میں ان بیہودہ چیزوں سے ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے تو وہ اس بچپنے میں ہی ایک چیز اپنے اندر کریٹ کر لیتے ہیں سائیکولوجیکلی، کہ جس کے بعد کبھی کبھار تنہائی میں یا اس طرح کے ماحول میں وہ چیز ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور وہ ڈرتے ہیں. اچھا اب اگر یہی بچہ تنہائی میں جو ڈر رہا ہے یا انسان ہے جو کہ تنہائی میں ڈر رہا ہے، یہ تنہائی میں رہنے پر مجبور ہو جائے تو پھر کچھ ہی دنوں کے اندر سے اس کے اندر سے وہ خوف بھی نکل جاتا ہے. اس خوف کا چونکہ تعلق انسان کے درون سے ہے، خود انسان کا اپنا کریٹڈ ہوتا ہے، کہ جو کم عمری میں ماں باپ اپنی اشتباہات، یہ بہت بڑے اشتباہات ہیں تربیت کے اعتبار سے، یاد رکھیے گا اس چیز کو اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی فیملیز میں، جہاں جہاں آپ کا سوشل سرکل ہے اور وہاں جہاں چھوٹے بچے ہیں، وہاں پہ ماں باپ کو خاص طور پر یہ تاکید کریں کہ بچوں کو کبھی ایسی چیزوں سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی آسانی کے لیے کہ بچہ دوپہر میں باہر نہ نکلے، رات کو باہر نہ جائے یا فلاں جگہ نہ جائے یا فلاں کام نہ کرے، اس کے عقیدے کی دیوار میں وہ رخنہ پیدا کر دیتے ہیں کہ جو اس کو دوبارہ صحیح عقیدے کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. لہذا یاد رکھیے گا کبھی بھی اپنے بچوں کو ان چیزوں سے کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتی ڈرانے کی اور دھمکانے کی ضرورت نہیں. آپ نہیں ڈرائیں گے کبھی بچے کو تو بچہ جب جانتا ہی نہیں ہے ان چیزوں کو اور نہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں تو کبھی کوئی خوف ان کے اندر پیدا نہیں ہوگا. اب اگر قیامت ایگزسٹ نہیں کرتی، آنی ہے، فیوچر کی کوئی چیز ہے، فیوچر کا معنی کیا؟ ابھی ہے قیامت؟ نہیں ہے. اگر ابھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کسی ایسی چیز پر ایمان لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا عقیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تو اس کے اوپر عقیدہ کبھی بھی نہیں بن سکتا. ہماری قیامت کے حوالے سے یہ وہ اہم ترین مسٹیک ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی بھی قیامت کا عقیدہ بعنوان عقیدہ ہمارے اندر ایجاد ہی نہیں ہوتا. لہذا کبھی بھی قیامت کی نسبت وہ خوف یا وہ ہیبت جو انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ ہمارے اور آپ کے اندر عام طور پر پیدا ہی نہیں ہو پاتی. تو ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہم قیامت کے عنوان سے، چونکہ جب ہمیں پتہ بھی آنی ہے، اب آئے گی کب آئے گی نہیں پتہ، جیسے ہی آپ نے یہ سوچا قرآن اس کے لیے لفظ فرماتا ہے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا،
جتنے بھی قیامت پر ایمان نہیں لانے والے ہیں انہم یرونہ بعیدا، وہ اسے دور دیکھتے ہیں۔ اور خدا کیا فرما رہا ہے مومنین کے بارے میں یا خود اپنے بارے میں؟ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لیکن ہم اسے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ قریب۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ وہ خود کہاں ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذا سألک عنی عبادی فانی قریب۔ اب جو خود قریب ہے وہ جہنم کے لیے کہہ رہا ہے ونراہ قریبا، ہم جہنم کو قریب، وہ خدا کا قریب کتنا ہونا چاہیے؟ قریب۔ بس اگر جہنم اتنی قریب ہے تو اس کا مطلب ایگزسٹ کرتی، یعنی جہنم سے مراد قیامت اگر ہے اتنی قریب ہے تو اس کا مطلب قیامت اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے۔ لہذا بھی یاد رکھیے گا کہ قیامت کا جو عقیدہ ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے، قیامت کا وقوع، قیامت کبریٰ جسے کہتے ہیں، یوم القیامت جس کو کہتے ہیں، وہ اس جہان مادی کی مادی کانسٹرینٹ کے اعتبار سے، یہ جو ہمارا مٹیریل جہان ہے یہ اپنی اس مٹیریل فارمیشن میں ٹائم اینڈ اسپیس کانسٹرینٹ میں ہے۔ یہ ہمارا جہان، جہان مادی، ٹائم اینڈ اسپیس کانسٹرینٹ میں، اس ٹائم اینڈ اسپیس کانسٹرینٹس کی وجہ سے ہم چیزوں کو نسبتاً دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ٹائم اینڈ اسپیس کانسٹرینٹ ختم ہو جائے، یعنی عالم مادہ سے آپ خارج ہو جائیں، تو جیسے ہی آپ عالم مادہ سے بیانڈ میٹر جاتے ہیں، نہ ٹائم اینڈ نہ اسپیس۔ اب جہاں جہاں ٹائم ہے نہ اسپیس ہے، وہاں پر نہ آگے کی کوئی تصور ہے نہ پیچھے کا، نہ پہلے کا کوئی تصور ہے نہ آج کا تصور ہے نہ کل۔ لہٰذا عالم تجرد میں، نان مٹیریل عالم میں یا عالم ملکوت میں آج اور کل کا کوئی معنی نہیں ہے۔ قیامت بنیادی طور پر کیا ہے؟ قیامت بنیادی طور پر اسی عالم ملکوت کو درک کرنے کا نام ہے۔ قیامت یعنی کیا؟ قیامت یعنی آپ کے اور ہمارے ہر عمل کا اور ہماری ہر چیز کا جو پرنٹ کہیں محفوظ ہو رہا ہے اور اس پرنٹ کا جو اثر عالم ملکوت میں اپنے آپ کو کریٹ کر رہا ہے، وہ قیامت ہے۔ لہذا یوں سمجھ لیجئے کہ اب ہماری جو قیامت ہے وہ ہمارے بالکل پیرالل چل رہی ہے، یعنی اس وقت بھی قیامت ہے، ہم اور آپ قیامت سے باہر نہیں ہیں، قیامت اس وقت بھی ایگزسٹ کرتی ہے، ابھی بھی ہے، اور ہم سب کی قیامت ہمارے عمل کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شکل دے رہی ہے۔ اس شکل کا قانون کیا ہے؟ اس شکل کا قانون یہ ہے کہ قیامت بالکل عکس ہے اور الٹ ہے اس دنیا کے۔ لہذا اس دنیا میں جو کچھ جتنا ظاہر ہے یا ہم ظاہر کر رہے ہیں، قیامت میں وہ غائب ہو رہا ہے، اور جو کچھ اس دنیا کے اندر جتنا غائب اور چھپا ہوا ہے وہ قیامت میں اتنا ظاہر اور آشکار ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے گا، ہر وہ عبادت کہ جو ذرا سی ریاکاری اور دکھاوا اس کے اندر پیدا ہو جائے، قیامت کے اعتبار سے نابود ہو جاتی۔ اور محمد والے محمد بلند ترین صلوات، صلی اللہ محمد والے محمد وعجل فرجهم۔ فویل للمصلین، کیوں؟ الذین هم یراؤون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ دکھاوا۔ ویل کیا ہے؟ ویل عام طور پر آپ متوجہ ہوں گے کہ تباہی کو بھی کہا جاتا ہے، کسی کو بد دعا دینی ہو یا اس کے لیے ایسے سخت الفاظ استعمال کرنے ہوں تو عربی میں لفظ ہے ویل۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ روایت نے فرمایا کہ ویل جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھے کا نام ہے، یعنی جہنم۔ ویل للمصلین، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ گڑھا کہاں بن رہا ہے؟ یہ گڑھا دنیا میں بن رہا ہے۔ کیسے بن رہا ہے؟ جو نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، جتنا دکھاوا کر رہا ہے اتنی بڑی ویل اپنے لیے خود بخود تیار کر رہا ہے، خود بخود ہے۔ لہذا اس دنیا میں اصول یاد رکھیے گا
جتنی گم نامی ہے قیامت میں اتنی ہی آٹومیٹیکلی خوش نامی ہے۔ اب یہ اصول ہے، آپ کی ہر وہ نیکی جو دنیا میں آپ نے چھپا کر کی، اب آپ کے اوپر ہے جتنا آپ چھپانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک لیول یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ نے کوئی نیکی کی اور اس کے بعد اصلا آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے یہ نیکی کی تھی، خود آپ کو بھی یاد نہیں رہا، کسی نے آ کر آپ سے کہا بھی نہیں۔ تو اگر آپ کو بھی یاد نہیں رہا تو بس یاد، آپ کی یاد سے اگر فراموش ہو گئی تو قیامت میں 100% ثبت ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ کی ہر وہ نیکی کہ جس کا کوئی رسپانس دنیا میں نہیں آتا، ایک مرحلہ یہ کہ آپ نیکی کرنے کے بعد رسپانس کے انتظار، اگر آپ رسپانس کے انتظار میں ہیں تو اس کا اپنا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے اللہ کے لیے انجام، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں کھانا 3 دن خود بھوکے رہے ہیں، پانی سے افطار کیا ہے، کھلا رہے ہیں، اور کھلانے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو ابھی ہم نے تمہیں کھلا دیا ہے یہ صرف اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے نہ اس کے بدلے میں کوئی جزا چاہیے اور نہ ہی شکریہ، نہیں چاہیے شکریہ، ہمیں تم سے اس چیز کی بھی کوئی طلب نہیں ہے کہ تم آ کر کہو جی تھینک یو۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے قابل ہو جائیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم اتنا تو حق میرا بنتا ہے کہ کوئی مجھے تھینک یو کہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے نیکی اللہ کے لیے کی ہے تو جزا اور شکر دونوں ہی کو اللہ سے ایکسیپٹ کریں اور ایکسپیکٹ بھی کریں اللہ سے۔ اللہ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم کیا ہے؟ الشکور۔ خدا خود شاکر ہے، شکور، شکر ادا کرتا ہے، یعنی ادا کرنے سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی یہ کہ شکر کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ثانیاً نہیں، خدا شکر ادا بھی کرتا ہے بے ان معنی کہ آپ کی ہر وہ نیکی جو آپ نے اللہ کی خاطر کی اور کسی نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا شکریہ ادا خدا کرے گا، بس خدا مشکور ہو جاتا ہے۔ ہر وہ چیز پر اب قیامت کی جتنی بھی سیٹنگ ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ ہمارا، اب جیسا ہم ظاہر کر رہے ہیں اور جیسا ہمارا باطن ہے، ہمارا باطن ہماری قیامت ہے، ہمارا ظاہر ہماری دنیا ہے۔ اب اگر میرا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے تو قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی میرے ساتھ اسی طرح سے پیش آئے گا، لہٰذا بہت ساری دنیا قیامت کے دن وہ کہیں گے میرے اعمال کہاں گئے؟ جو اعمال تم نے دنیا کے لیے کیے تھے وہ دنیا میں رہ جائیں گے۔ ہر وہ عمل جو وجہ اللہ، اسی لیے یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر وہ چیز جو خدا کی جہت رکھتی ہوگی، خدائی جہت رکھتی ہوگی، وہ باقی ہے، اور ہر وہ شے کہ جس کی جہت خدائی نہیں ہے وہ نابود ہو کر ختم ہو جانے والی۔ لہذا قیامت ایگزسٹ کرتی ہے کہاں؟ ابھی اسی وقت کرتی ہے۔ اب اس قیامت کو جو ایگزسٹ کرتی ہے لازمات ہے یہ حصی نہیں ہے، قیامت حصی نہیں ہے کہ آپ اور میں اس کو حس کر سکیں، میں اور آپ اپنی قیامت کو دیکھ سکیں، لیکن ہم قیامت کو درک ضرور کر سکتے ہیں۔ حس اور درک میں آپ کو فرق اگر محسوس ہو رہا ہو تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ تمام جتنی بھی عقلیات ہیں، خاص طور پر وہ معقولات جن کو کہا جاتا ہے، معقولات عقل سے درک کیے جاتے ہیں، حس نہیں کیے جاتے۔ حس کا تعلق آپ کی حواس خمسہ 5 سینسز سے ہے، لیکن آپ کی عقل جو دیکھ رہی ہوتی ہے، عقل دیکھتی ہے، جو عقل دیکھتی ہے وہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی میں کم ترین اور آسان ترین مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ مثلاً اپنی آنکھوں کے سامنے یہ 4 انگلیاں لے کر آئیں گے تو آپ کی آنکھ صرف 4 انگلیاں دیکھے گی، کیونکہ اس سے آگے آنکھ کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ 4 انگلیاں آپ کو دکھا دے۔ اب یہ 4 2 جمع 2 کر کے 4 بنے یا 3 جمع 1 کر کے 4 بنیں گے نا؟ 3 جمع 1 کر کے بھی 4 بنے گا اور 2 جمع 2 کر کے بھی 4 بنے گا۔ یہ آپ کی آنکھ نہیں دیکھتی، نہ آپ کی آنکھ کا کام۔ یہ 2 جمع 2 کرنا، 3 جمع 1 کرنا، یہ عقل کا کام ہے، یہ معقولات ہیں، یہ ادراکات عقلیہ ہیں۔ اس سے آگے ادراکات قلبیہ ہیں جن کو حقیقی معنی میں ادراکات روحانیہ کہتے ہیں۔
ادراکات روحانیہ وہ ہیں جن کو قلب کے ذریعے سے درک کیا جاتا ہے۔ اب قلب کے ادراکات، جیسے عقل، بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، حس کام کر رہی ہوتی ہے یا نہیں کر رہی؟ عقل کام کر رہی ہوتی ہے؟ عقل کام نہیں کر رہی۔ عقل ٹائم لیتی ہے، عقل پریکٹس چاہتی ہے، عقل بار بار دہرائی چاہتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے نتیجے میں مثلاً آپ جب پہلی مرتبہ اپنے بچے کو 2 + 2 = 4 سمجھا رہے ہوں گے تو پسینے چھوٹ جائیں گے، آپ بچے کو 2 + 2 = 4 نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں، آپ تعجب بھی کریں گے کہ یہ تو اب یہ آسان جو لگ رہا ہے، یہ کس کو لگ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے۔ بچے کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ وہ جو جمع کا تصور ہے، عقل نے اس کو جو درک کرنا ہے وہ پریکٹس ہے، ایک مرتبہ، لیکن پریکٹس کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ بچے کے لیے بھی وہ اسی طرح سے ہو جائے گا جیسا کہ آپ کے لیے۔ اس سے زیادہ سنگین ادراکات قلب کے ادراکات، قلب اس سے زیادہ تربیت چاہتا ہے، قلب اس سے زیادہ تمرین چاہتا ہے، قلب اس سے زیادہ پریکٹس چاہتا ہے۔ کیسے آپ نے بار بار پریکٹس کرنے کے بعد، ابھی بھی مثلا فرض کرنے کو میتھمیٹکس میں اگر آپ پریکٹس کریں گے، اب مثلا میں کسی کو کہوں کہ مثال ایک بات ہے کہ مجھے 13 کا پہاڑا سنا دو، تو اکثر کو یاد نہیں ہوگا، لیکن جب تھے پریکٹس کر رہے تھے تو یاد تھا۔ اب کیوں نہیں یاد رہا؟ فارمولہ پتہ ہے آپ کو، محنت کریں گے دوبارہ کیلکولیٹ کر کے حاصل بھی کر لیں گے، لیکن وہ جو آپ نے پریکٹس کے ذریعے سے آپ کے فنگر ٹپس پہ آ گیا تھا، اب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ پریکٹس چھوڑ دیں گے تو جتنا مطلب سنگین ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا پریکٹس کے بغیر وہ آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ عقل کے مرحلے پر سمجھ میں آ رہا ہے۔ قلب کے جو مرحلے پر ہے وہ اس سے زیادہ سنگین ہے۔ لہذا یہ جو ہم سے کہا ہے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھو، اور نماز کو 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جیسا رکھا ہوا ہے، دن میں آپ کو نماز کے بہانے کم از کم 10 مرتبہ ایک ہی سورہ پڑھنے کو کہہ رہا ہے، کئی مرتبہ ایک ہی چیز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العالی و بحمدہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ جو آپ کو بار بار دہرا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز کا تعلق آپ کے بدن سے نہیں ہے، نماز کا تعلق آپ کے عقل سے بھی نہیں ہے، نماز کا تعلق آپ کے قلب اور آپ کے روح سے ہے۔ اب اگر اس کی پریکٹس کو آپ چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے قلب سے اسی طرح سے چیزوں کو دور کر دے گی، جیسے میتھمیٹکس کی اگر پریکٹس آپ چھوڑ دیں گے تو میتھمیٹکس آپ کے عقل سے دور ہو جائے، اور جس طرح سے ایک وقت میں عقل بالکل فراموشی کا شکار ہو کر کسی بھی چیز کو جس کو آپ نے بہت اچھے سے سیکھا تھا اب زیرو کر دیتی ہے، اسی طرح سے عبادات سے دوری انسان کے اندر کے ایمان کو بالکل زیرو پر لے آتی ہے۔ لہذا ایمان کے ساتھ عمل صالحات کیوں ضروری ہیں؟ ان اعمال کے ذریعے سے انسان نے اپنے ایمان کو پریکٹس دینا ہے اور قلب میں محکم بنانا ہے۔ اب اگر انسان اعمال صالح کے ذریعے سے اپنے قلب کو پریکٹس دے کر اپنے قلب کے ادراکات کو مضبوط کرے تو حتیٰ ایک وقت ایسے آتا ہے کہ جہاں وہ اپنی روح کو درک کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور جب وہ روح کو درک کرتا ہے تبھی وہ مقامات حاصل ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ اس روح کے ذریعے سے ان معارف کو درک کر سکتا ہے کہ جو عام حالت میں اسے درک نہیں ہو رہے تھے۔ ان معارف میں جو چیز سب سے پہلے انسان اگر قابل ہو جائے تو سب سے پہلے جسے درک کرتا ہے وہ یہی مقام قیامت ہے۔ لہٰذا قرآن فرماتا ہے لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ، اگر تم واقعاً علم الیقین کی منزل پر آ جاؤ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم اپنی آنکھوں سے جہیم کو خود دیکھو۔ اب یہ آنکھوں سے یہاں پر مراد بدن کی آنکھیں نہیں ہیں، یہاں پہ لَتَرَوُنَّ سے مراد کیا ہے کہ روح اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ قیامت کو درک کر سکے۔ لہٰذا عرفاء کی اصطلاح میں چشم برزخی کا کھل جانا، یعنی جیسے ہی انسان اپنی روح کے ادراکات کے اس منزل پر آتا ہے اور اس کے روح کے ادراکات بیدار ہوتے ہیں تو وہ اپنے ان ادراکات کے ذریعے سے قیامت کو حتیٰ گویا اس طریقے سے جیسے وہ دیکھ رہا ہو اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ سکتا ہے۔ کیوں دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ قیامت اسی وقت ایگزسٹ کر رہی ہے، ابھی موجود ہے قیامت۔ جو بعد میں آنے والا مرحلہ ہے وہ قیامت کبریٰ اور یوم القیامہ کہلاتا ہے، کہ انشاءاللہ جس کی تفصیل کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ قرآن کے وارث امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے بہترین اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔
بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، رہبر اور انقلاب کے دشمنوں کو بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور تمام استکباری استحصالی قوتوں کو نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع ظام کی حفاظت فرما، مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔